الوداع مسٹر چپس. یہ کتاب اور مصنف جیمز ہلٹن 1900 میں پیدا ہوا. اب اس صرف 20 برس کا تھا کہ اس نے اپنا پہلا ناول لکھا. کئی سالوں تک اس نے فری لانس صحافی اور تذکرہ نگار کی حیثیت سے کام کیا. اس کا ناول گڈ بائے مسٹر چپس 1934 میں منظر عام پر آیا. 1938 میں اس پر مبنی تھیٹر کا کھیل پیش کیا گیا اور 1939 میں یہ ایک فلم کی بنیاد بنا. ایک امریکن رسالے میں اس ناول کی اشاعت کے بعد جیمز ہلٹن کو ہالی ووڈ آنے کی دعوت ملی اور وہ ہالی ووڈ میں بھی بہت عرصہ فلموں کے لیے اسکرپٹ لکھتا رہا. گڈ بائے مسٹر چپس ایک چھوٹا سا ناول ہے مگر ایک عظیم ناول ثابت ہوا اور پڑھنے والوں پر وہ تاثر چھوڑتا ہے جس کو دیر تک بھلانا مشکل ہو جاتا ہے. چیپٹر 1 بڑھاپا. یہ بڑھاپے کا وصف ہے کہ انسان کی زندگی کی رفتار سست ہو جاتی ہے اور بوڑھا آدمی بیٹھے ہی بیٹھے اونگنے لگتا ہے. خزاں کا موسم آ گیا تھا. دن اتنے چھوٹے ہو رہے تھے کہ ابھی اسکول میں رات کے کھانے کے بعد کی گھنٹی نہ بجتی تو مسٹر چپس کے کمرے میں اندھیرا ہو جاتا اور روشنی کی ضرورت محسوس ہونے لگتی. مسٹر چپس کے معمولات ویسے ہی تھے جیسے ماضی میں تھے. کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا. اپنے ماضی کی زندگی کے معمولات کو برقرار رکھنا اس لیے بھی آسان ہو گیا تھا کہ ملازمت سے سبکدوش ہوئے تو اسکول کے بالکل سامنے سڑک پار کر کے مسز وکٹ کے ہاں رہائش اختیار کر لی. چپس کو ملازمت سے ریٹائر ہوئے تقریباً 10 برس ہو چکے تھے مگر جس دن وہ ریٹائر ہوا تھا اس دن سے وہ یہیں رہ رہا تھا. اس کے تمام طور طریقے اسکول کی زندگی کے مطابق چل رہے تھے. حالانکہ اسکول چھوڑے 10 برس ہو گئے تھے مگر وہ اب تک اسکول کے اوقات کی پابندی کرتا تھا. یہ اچھا اور خوشگوار مشغلہ تھا کہ ڈھلتی عمر میں آتش دان کے سامنے بیٹھ کر چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے اسکول کی گھنٹیاں بھی گنی جائیں. کھانے کی گھنٹی بجتی، پھر حاضری کی، پھر شب بخیر کی گھنٹی کے ساتھ سب روشنیاں گل ہو جاتی. جب آخری گھنٹی بجتی تو چپ اپنی گھڑی کو چابی لیتا تھا. آتش دان کے سامنے حفاظتی جالی لگاتا تاکہ رات میں کوئی چنگاری اڑ کر نہ سلگ پڑے. اس کے بعد روشنی قدرے اونچی کر کے کوئی جاسوسی ناول اٹھا کر چپس اپنے بستر کا رخ کرتا. اچھا یہ بھی دلچسپ بات تھی کہ وہ 1-2 صفحوں سے زیادہ کبھی نہ پڑھ پاتا اور نیند اسے خود بخود آ لیتی اور خوابوں کی دنیا میں لے جاتی. اس کی نیند پرسکون اور گہری ہوتی اور خواب لیے ہوئے. ویسے اب تو وہ دن میں بھی خواب دیکھنے لگا تھا. عمر تو بڑھ رہی تھی لیکن چپس کی صحت اچھی تھی. ہر 15 دن کے بعد ڈاکٹر مری ویل اسے دیکھنے آتا اور کہتا، میرے عزیز تم مجھ سے بہتر صحت کے مالک ہو. تم عمر کے اس مرحلے سے گزر چکے ہو جب لوگوں کو تکلیف دہ بیماریاں ہوتی ہیں. اول تو تم مرتے دکھائی نہیں دیتے اور دوسری بات یہ کہ جب تمہاری موت آئے گی تو وہ قدرتی ہوگی. تاہم چپس کو جب نزلہ یا زکام ہوتا اور موسم سرما کی یخ بستہ ہوائیں چلتی تو بوڑھا ڈاکٹر مسز وکٹ کو گیلری میں ایک طرف لے جا کر دھیمی آواز میں کہتا، دیکھو اس کا خیال رکھنے میں غفلت نہ کرنا، احتیاط کی ضرورت ہے. پھر مسکرا کر اپنے دل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا، ان کا اثر دل پر ہوتا ہے، دباؤ پڑتا ہے. پھر جیسے خود کو تسلی دے رہا ہو کہتا، کوئی بیماری نہیں مگر بڑھاپا، اور تم جانو بڑھاپے سے بڑھ کر مہلک بیماری تو کوئی ہے ہی نہیں. چیپٹر 2 یادیں. یادیں، ماضی کی یادیں. جب اس نے ابھی پاؤں پاؤں چلنا سیکھا تھا تو عالمی نمائش کی سیر کی تھی. اب تو ایسے 10-5 لوگ بھی موجود نہیں جو یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے وہ عالمی نمائش دیکھی تھی. ادھر چپس تھا تو اسے اب تک وہ سب کچھ یاد تھا. وہ زمانہ جب فرانس اور جرمنی کے درمیان جنگ چھڑی تھی اور پھر بروک فیلڈ آنے سے پہلے اس نے کچھ سال میلبری میں بھی ملازمت کی تھی. وہاں اس کا جی نہیں لگا تھا. وہاں اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک بھی نہ ہوا. بروک فیلڈ اسے پہلے دن ہی پسند آ گیا تھا. وہ دن اسے یاد تھا. جولائی کے مہینے کا ایک روشن چمکیلا دن جب وہ انٹرویو دینے کے لیے آیا تھا. کیا ماحول تھا. فضا میں پھولوں کی مہک بکھری ہوئی تھی. کرکٹ کا کھیل ہو رہا تھا. گیند بیٹ سے ٹکرا رہا تھا اور مسلسل ٹھک ٹھک کی آواز گونج رہی تھی. اور پھر مخالف ٹیم کے ایک کھلاڑی نے سینچری بنائی تھی. ہر بات اسے تفصیل سے یاد تھی. اور پھر ویدربی سے اس کی ملاقات. ضرور اس زمانے میں وہ بیمار ہوگا.
چپ کے ساتھ وہ بڑی شفقت سے پیش آیا تھا، اور ابھی چپس نے اپنے فرائض کا آغاز بھی نہ کیا تھا کہ موسم گرما کی چھٹیوں میں اس کا انتقال ہو گیا۔ مسز وکٹ کے ہاں آتش دان کے سامنے بیٹھ کر چپس کو خیال آتا، اب صرف ایک میں ہی رہ گیا ہوں جسے ویدربی یاد ہے۔ پھر اس دن کی پوری تفصیل اس کے سامنے آ جاتی۔ ویدربی کے دفتر کا کمرہ، دھوپ چھن چھن کر اندر آ رہی ہے اور ویدربی اس سے مخاطب ہے۔ ابھی تم کم عمر ہو اور بروک فیلڈ ایک پرانا بڑی عمر کا اسکول ہے۔ جوانی اور بڑھاپے کا ملاپ بڑا کارآمد ہوتا ہے۔ تم ہمت اور محنت سے بروک فیلڈ کو دیکھو گے تو بروک فیلڈ بھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا، تم اسے فیاض پاؤ گے، احسان شناس۔ بس ذرا ان شیطانوں کی شرارتوں سے بچے رہنا۔ میلبری میں ہو سکتا ہے تمہیں نظم و نسق برقرار رکھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ اور اس نے رکتے رکتے جواب دیا تھا، جی ہاں، کچھ دشواری ہوئی تو تھی۔ مسٹر ویدربی نے کہا، خیر کوئی بات نہیں، ابھی تم نئے ہو اور یہ کام تجربے سے آتا ہے، اور تمہیں یہاں کا ایک اور موقع مل رہا ہے۔ ویسے ایک بات کہوں، اس شریر آفت کے پرکالوں کو پہلے دن ہی کس دیا جائے تو یہ خاصے سیدھے چلتے ہیں۔ یہ گر کی بات ہے۔ یہی وہ گر تھا جو وہ اب تک نہ جان سکا تھا۔ پہلی بار پریپ کے دنوں میں 500 شریر لڑکوں کی نگرانی سے اسے جو اذیت ملی تھی وہ کبھی نہ بھول سکا تھا، حالانکہ اس واقعے کو 50 برس تو ہو چکے تھے۔ ہاں، وہ ستمبر کی شام، سورج ڈوب رہا تھا، وسیع ہال میں تندرست شریر لڑکوں کا ہجوم، یہ سب ہاتھ لگائے بیٹھے تھے کہ جیسے ایک پرندہ ہو اور وہ اسے جھپٹ لینا چاہتے ہوں۔ اور تب اس کا دلچسپ حلیہ، کم عمر، معصوم چہرہ، قدرے بڑی مونچھیں اور اونچے بند گلے کی قمیض، وہی اس زمانے کا فیشن تھا۔ اس حلیے میں گویا وہ لڑکوں کی ظالم فوج کے سامنے کھڑا تھا۔ ان شرارتی لڑکوں کا کوئی اصول تھا، نہ ان کے دلوں میں کسی کے لیے رحم۔ وہ تو نئے استاد کو اپنا تختہ مشق بنانے پر ادھار کھائے بیٹھے تھے۔ نیا استاد ان کے لیے نئے شکار کی طرح ہوتا تھا، اور اسے پھانسنا اور بے وقوف بنانا ان کا مشغلہ تھا۔ اس کے باوجود وہ بہت اچھے دکھائی دیتے تھے، لیکن جب وہ مل کر محاذ بنا لیتے تو پھر ان کی تنظیم انتہائی بے رحم اور سفاک بن جاتی تھی۔ کلاس میں پہلا دن تھا، یوں ہی چپس نے ڈائس کا رخ کیا، مکمل خاموشی چھا گئی، بالکل ویسی خاموشی جو طوفان کی آمد سے پہلے چھاتی ہے۔ چپ خود خاصا بکھلایا ہوا تھا۔ دیوار پر جو گھڑی لگی تھی اس کی ٹک ٹک کا اسے بڑی شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ پرانی روشنائی کی بو اور میزوں پر کی گئی تازہ وانش کی بو مل کر ہال میں پھیلی ہوئی تھی۔ ڈوبتے سورج کی شعاؤں سے کھڑکیوں کے رنگین شیشے چمک رہے تھے۔ دھڑاک! اس خاموشی میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور خاموشی ٹوٹ گئی۔ کسی شریر لڑکے نے ڈیسک کا ڈھکنا زور سے گرا کر نئے استاد کو زچ کرنے کی مہم کا آغاز کیا تھا۔ اب ضروری تھا کہ اس فتنے کا سر بھی کچلا جائے۔ چپس نے کہا، تم جو 5ویں قطار میں ہے، ہاں تم سرخ بانوں والے، تمہارا نام کیا ہے؟ کوہلی جناب، اس نے جواب دیا۔ کوہلی، تم 100 بار لکھو کہ میں آئندہ کبھی شرارت نہیں کروں گا۔ اس کارروائی کے بعد پھر اسے کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ پہلی بازی چپس نے جیت لی تھی۔ کئی برس کا عرصہ گزر گیا۔ وہی کوہلی جس نے شرارت کی تھی وہ لندن کا ایک معزز اور ممتاز آدمی بن گیا۔ اسے سر کا خطاب بھی مل چکا تھا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کوہلی کو بروک فیلڈ اسکول بھیجا۔ اس کے بیٹے کے بال بھی اس کے باپ کی طرح سرخ تھے۔ چپس کو یاد تھا، اس نے چھوٹے کوہلی سے کہا، تمہارا باپ اس اسکول کا پہلا لڑکا تھا جسے میں نے اسکول میں اپنے پہلے دن آج سے 25 برس پہلے سزا دی تھی۔ وہ واقعی سزا کا مستحق تھا۔ اس بات پر جماعت میں بہت کہکہے لگے تھے۔ چھوٹے کوہلی نے جب اپنے باپ کو یہ جملے خط میں لکھ کر بھیجے تو سر کوہلی بھی بہت محظوظ ہوا اور کہکہے لگانے لگا تھا۔ اس واقعے کے بعد کئی برس گزرے تو پھر ایک نیا کوہلی اسکول میں داخل ہوا۔ یوں اس خاندان کی تیسری پشت بروک فیلڈ اسکول میں داخل ہوئی تھی۔ چپس کو دمہ ہو چکا تھا اور بات کرنے میں وہ پہلی سی روانی نہ رہی تھی۔ اس نے رک رک کر تیسری پشت کے کوہلی سے کہا تھا، کوہلی، تم اپنے خاندان کی ایک شاندار مثال ہو۔ مجھے یاد ہے تمہارے دادا کو گرامر کے قواعد کبھی نہ آ سکے، اور ہاں، تمہارا باپ
اس دیوار کے پاس والے ڈیسک پر بیٹھتا تھا۔ وہ بھی کوئی ارسطو نہیں تھا، لیکن تم میرے عزیز، تم حماقت میں سب کے سردار ہو، دیر تک کہے گونجتے رہے تھے۔ بڑھاپا المیہ ہے، اور ایک لطیفہ بھی، ایک پرسوز لطیفہ۔ جب موسم خزاں کے دنوں میں چپس آتشدان کے سامنے بیٹھ کر آگ تاپتا اور سرد ہواؤں کی کھڑکیوں سے ٹکرانے کی آواز سنتا تو وہ کبھی مسکراتا، کبھی آنسو بہاتا، اور ایسے میں جب مسز وکٹ چائے کی پیالی لیے آتی تو وہ حیران رہ جاتی۔ وہ آنسوؤں اور مسکراہٹوں کی کوسے قزاق کو دیکھتی۔ آنسوؤں کی برسات اور مسکراہٹوں کی یہ دھوپ اسے سمجھ نہ آتی۔ وہ بیچاری کیا سمجھتی؟ یہ تو ایسی کیفیت تھی جو خود چپس کی اپنی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ چیپٹر 3 تمنا۔ اسکول کے پار بروک فیلڈ اسکول کی پرانی عمارت کھڑی تھی، درختوں میں چھپی، موسم خزاں کی سرخ اور سبز رنگوں میں لپٹی بیلوں کے ساتھ۔ ایک بہت کشادہ دالان ہے جس کے ارد گرد 18ویں صدی کے طرز تعمیر کی عمارت پھیلی ہوئی ہے۔ آس پاس ہری بھری چراگاہیں ہیں، اور انہی کے پاس بروک فیلڈ کا چھوٹا سا قصبہ بھی آباد ہے۔ ویدربی نے بالکل درست کہا تھا کہ بروک فیلڈ اسکول ایک قدیم اور تاریخی ادارہ ہے۔ اس ادارے کی بنیاد ملکہ الزبتھ کے زمانے میں رکھی گئی تھی۔ تب سے اب تک یہ ادارہ گمنامی اور شہرت کے سمندر میں ڈوبتا اور ابھرتا چلا آ رہا تھا۔ بادشاہ جارج اول کے عہد میں اس کی مرمت ہوئی اور نئے کمرے بھی تعمیر کیے گئے۔ ایسے ادوار بھی آئے جب یہاں طالب علموں کی تعداد کم ہوتی تھی۔ ویدربی اس اسکول میں 1840 میں آیا تھا۔ اس نے بڑی لگن سے اس اسکول کو سہارا دیا اور یوں بروک فیلڈ اسکول کو بھی بہت اہمیت حاصل ہوئی۔ اس ادارے کے سرپرستوں میں وہ افراد شامل تھے جنہوں نے خود یہاں تعلیم حاصل کی اور اب بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر فائز تھے۔ بروک فیلڈ اسکول نے اپنے طالب علموں میں بڑے بڑے آدمی پیدا کیے تھے، عالم، مذہبی اسکالر، سیاستدان، انتظامیہ اور عدلیہ کے اعلیٰ افسر۔ بہرحال بروک فیلڈ اسکول ایک متوسط درجے کے اسکول سے کچھ اوپر کے درجے کا اسکول تھا جو کبھی صف عمل میں شمار نہ کیا گیا، لیکن اس اسکول کو کوئی نظر انداز کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ چپس اپنے خاندان، معاشرتی درجے اور تعلیمی قابلیت کے لحاظ سے خود متوسط درجے کا ایک معزز انسان تھا۔ خود اسے اپنی محدود صلاحیتوں کو پہچاننے میں کافی وقت لگا تھا۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جو نہ تو مغرور تھا نہ ہٹیلا۔ ہاں، جب وہ جوانی کے ابتدائی برسوں میں تھا تو عام نوجوانوں کی طرح اس کے حوصلے بھی بلند تھے۔ اس نے بھی یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ کسی بڑے اسکول کا ہیڈ ماسٹر بنے گا یا پھر کسی بڑے تعلیمی ادارے میں سینئر استاد کا مقام حاصل کرے گا، مگر جب ایسا نہ ہوا اور مایوسی نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا تو اس نے اپنی محدود صلاحیتوں کی شناخت کی۔ بہرحال حالات نے اس میں خود اعتمادی پیدا کر دی جو اپنی جگہ بڑی نعمت تھی، کیونکہ ایک ایسا آدمی جس کا خاندان بڑا نہ ہو، اثر و رسوخ نہ رکھتا ہو اور نہ ہی وسائل اور ذرائع ہو، تو پھر خود اعتمادی ایک نعمت بن جاتی ہے۔ 1880 میں چپس کو بروک فیلڈ اسکول میں آئے پورے 10 برس ہو گئے۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اسے یہاں سے کسی اور جگہ نہیں جانا، اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ اب وہ یہیں رہے۔ جب چپس کی عمر 40 برس ہوئی تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے بروک فیلڈ کا ہو کر رہ گیا۔ وہ ایک مطمئن اور مسرور زندگی بسر کرنے لگا جس میں نہ ماضی کی تلخ یادیں تھی اور نہ مستقبل کا کوئی خوف۔ جب وہ 50 برس کا ہوا تو چپس بروک فیلڈ اسکول کا سب سے معمر استاد تھا، اور اس کے 10 برس کے بعد جب وہ 60 برس کا ہوا تو اسے بروک فیلڈ کا ہم معنی تسلیم کر لیا گیا۔ اسکول میں جب پرانے طالب علموں کے اعزاز میں کھانا دیا جاتا، اس تقریب کا مہمان خصوصی چپس ہوتا۔ اسکول کے امور میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو اسے ہی ثالث بنایا جاتا اور اسے ہی سند سمجھا جاتا تھا۔ جب چپس 65 برس کا ہوا تو 1913 کا سن تھا۔ ملازمت سے سبکدوشی کے وقت اسے ایک چیک کے ساتھ لکھنے کا ایک میز اور ایک ٹائم پیس تحفے میں دیے گئے۔ اس کے بعد وہ سڑک پار کر کے مسز وکٹ کے ہاں چلا آیا اور تب سے اب تک اس کی یہی رہائش تھی۔ جب اس کے اعزاز میں آخری عشایہ دیا گیا تو دیر تک چپس کی تعریف و مداح نعرے لگتے رہے۔ وہ اسکول سے اپنے بروک فیلڈ سے فارغ ہو چکا تھا۔
بظاہر یوں لگتا تھا جیسے اس کا مقدس کام ختم ہوا، مگر ایسا نہیں تھا۔ ابھی اس کی زندگی کا ایک اہم فریضہ باقی تھا۔